وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودن مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ایک چھوٹا سا کمرشل ہے، کسی مومن بھائی نے کتاب دیا ڈاکٹر سید سبت اصغر نقوی ذکر للعالمین. اچھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر ہو سکے تو آپ لوگ اس کو خریدیے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو ہو رہی ہے مسلمان اور قرآن، کمپیئر کر رہے ہیں ایگزسٹنگ ہماری سچویشن جو ہے، آیا قرآن سے ہم قریب ہیں یا نہیں. ہم نے کل تک جو گفتگو کی ہے اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دین اسلام ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے، اور وہ سسٹم آف لائف قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. قرآن ہی بہترین سورس، نظر آنے والا سورس ہے جو ٹینجیبل ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہر گھر میں مسلمان کے ہے. ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے، خواہ وہ کسی گروہ کا کیوں نہ ہو، کسی قبیلے کا کیوں نہ ہو، کسی خاندان کا کیوں نہ ہو، کسی گروپ کا کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کے کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، قرآن کو کم از کم مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر اسی طرح سے یونٹی بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. جس طرح سے قرآن سے متعلق یونٹی ہے، اسی طرح سے ہر مسئلے میں ہم لوگ یونائٹ ہو جائیں تو ہماری کامیابی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قربت کے معنی کیا ہیں. سرکار رسالت مآب کا گلہ ہے قرآن میں، اور یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. ہر آیت آیت ہے، لیکن بعض آیتیں انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. ان میں سے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت یہ گلہ کریں گے، یہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو اپنے سے الگ کر دیا. یہ الگ جو کیا ہے انٹینشنلی ہے، نہ یہ کہ وہ ایسے ہی الگ کیے. اتخذو ہے، اتخذو کے معنی انہیں ٹھان لی ہے کہ اس کو الگ رکھیں. انالائز کی تو پتہ چلے گا کہ ہم کو کسی اور پہ جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے حالات پر نظر رکھیں تو بہت اچھی طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ
کہ آیا ہم قرآن سے قریب ہیں یا قرآن سے دور ہیں۔ قربت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کتاب کو پہلو میں رکھ لیا جائے، قربت کے معنی یہی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ دور ہو جائے گا۔ مثلا اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ قیام نماز کچھ اور ہے، نماز کا پڑھنا کچھ اور ہے۔ قیام نماز یعنی ایسی حرکت آ جائے کہ گھر والے بھی قائم ہو جائیں، اور جب قائم ہو جائیں تو پھر وہ قائم کا انتظار کرنے کے قائم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قیام ایسا کریں کہ پھر اس کے انتظار کرنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب مسلمان نماز نہ پڑھے کیا ہے؟ اور کیا بدبخت زمانہ ہے کہ مسلمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کو دوسروں کو بتانا تھا کہ کتنی اچھی چیز ہے، کیوں نماز پڑھتا ہوں میں، اس کے فلسفہ کیا ہے، واٹ از گڈ ان اٹ، اور کس طرح سے اگر انسان چاہتا ہے کہ سکون کو حاصل کرے یہ راستہ کتنا اچھا راستہ ہے، اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اور ہم سے اکثر جہاں جہاں جاتے ہیں مولانا تبلیغی مجلس ہے، میں نے کہا تبلیغی مجلس کیا ہے؟ نماز کو پڑھو، روزے سے متعلق بیان کر رہا ہے، تبلیغی مجلس ہے؟ نہ بھائی میرے نزدیک نہیں ہے، خود قرآن سے پوچھے تبلیغ کیا ہے، میرا مجمع سمجھیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ، کہیں پر نہیں ہے بلغ سوائے ایک جگہ کے، توجہ کا طالب ہے، کہا قرآن نماز کی تبلیغ مت کرو، روزے کی، قرآن نہیں کہہ رہا کہ نماز کی تبلیغ کرو، روزے کی تبلیغ کرو، نماز کو اسٹیبلش کرو۔ تبلیغ کس کی کرو؟ توجہ کا طالب، ایک ایسی چیز کی تبلیغ، دیکھیں نیوکلیس کو بچا لیجئے، الیکٹرون پروٹون خود بچ جائیں گے۔ الیکٹرون پروٹون ہیں عبادتیں، اس کا نیوکلیس ہے رہبر اور لیڈرشپ، اور لیڈرشپ، اور اسی لیے رسول اللہ نے کیا کہا کہ یہ دیکھو آج میں اعلان کر رہا ہوں، اس کا اعلان کیا ہوگا، اور تکلیف بھی جو ہے ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، اسی مسئلے میں تکلیف ہوتی۔ نماز کو کتنا ہی بیان کرو کوئی پوچھتا نہیں، روزے کو کتنا ہی بیان کرے کوئی پوچھتا نہیں، حج کو کتنا ہی بیان کرے کوئی پوچھتا نہیں، کتنا ہی بیان کرے، لیکن جیسے ہی ہم نے لیڈرشپ کا مسئلہ چھیڑا ساری دنیا لرز گئی، ساری دنیا جو ہے نوٹڈ، سی آئی ڈی اور سی آئی اے سارے لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا بولنے جا رہا ہے؟ ارے بھائی کیوں بھائی، نماز کا بولتا ہوں تو تم کو چڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا یہ بات حارث نعمان بھی سمجھتا تھا، وہ آیا کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا، روزے کا حکم دیا ہم نے مانا، حج کا ہم نے حج کیا، سب کچھ کیا، یہ آپ کس کو لاد رہے ہیں؟ تو معلوم نماز سے تکلیف نہیں ہوتی، روزے سے تکلیف نہیں ہوتی، حج سے تکلیف نہیں ہوتی، زکوٰۃ سے تکلیف نہیں ہوتی، جیسے ہی رہبریت کا مسئلہ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے یہ ٹھان لی ہے لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں نماز پر نہیں بیٹھوں گا، روزے پر نہیں بیٹھوں گا، حج پر نہیں بیٹھوں گا، زکوٰۃ پر نہیں بیٹھوں گا، میں صراط پر بیٹھوں گا۔ صراط کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کوئی راستے کا نام صراط نہیں ہے، پگڈنڈی کا نام صراط نہیں ہے، ان اشخاص کا نام ہے جس راہ پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، تیرا راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ کچھ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، جو چل رہے ہیں وہی ہیں۔ تو نماز پہ نہیں کہتا کہ نماز کو، شیطان کہتا پڑھو اور اچھا ہے یار، جتنے سجدے کرو، یہ سجدہ مجھے کچھ اثر ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ ہے وہ جو شیطان کے دلوں کو ہلا دینے والا۔ توجہ کا طالب ہو جی، 57 مسلم کنٹریز ہیں، کہیں پر نہیں پتا چلتا کہ شیطان کہیں اثر کر رہا ہے، لیکن ایک ہے وہ کہہ رہا کہ جی نہیں، ہم تمہارے انڈر میں آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، معیار بتایا انعمت علیہم کے مصداق کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی نماز کا حکم دیا، آپ نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوا؟ قرآن سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
آج روزہ نہ رکھے مسلمان، رمضان کا مہینہ ہے، اور کہیں قرآن سے قریب ہو، نہیں ہے قریب۔ حج نہ کرے، استطاعت بھی ہے، باڈی بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، وہ ٹال رہا ہے، دیکھا جائے گا بیٹی کی شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ نہ، مسلمان نہیں ہے، یہ قرآن ہی نہیں ہے قریب سے، قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن سے قریب وہ ہے جو اوامر الہی کے قریب ہو جائے، نواہی الہی سے دور ہو جائے۔ آئے ہے میرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میری بہنیں سن رہی ہیں، اور یہ مجلسیں ورلڈ وائڈ سنی جاتی ہیں ساری دنیا میں نیٹ کے ذریعے سے۔ سب سے گزارش ہے، مجھے ایک مسلم عورت کو حجاب کو سمجھانے کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمہ وہ ہیں جو حجاب کے فلسفے کو دوسرے کو بیان کرے۔ توجہ کریں، وہ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ کہے کہ نماز سے متعلق پڑھو، حجاب کرو۔ ارے بھائی کیوں کرے بھائی حجاب، میں کیوں بولوں ممبر پر، میں تبلیغ اس کی کیوں کروں؟ مسلمان کو تبلیغ کرنا چاہیے۔ عورت کا ماڈریشن یہ ہے کہ وہ حجاب پہن لے، آج گندگیوں سے بچنا چاہتی ہے، آج تباہیوں سے بچنا چاہتی ہے، تو وہ حجاب کرے تو خود ماڈل بن جائے اسلام کا چلتا پھرتا۔ باقری کی تقریر چار دیواری میں محصور ہے، لیکن عورت کی چادر محصور نہیں ہے، جس منزل پہ جاتی ہے بالی ووڈ پہ تماچا ہے، ہالی ووڈ پہ تماچا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ You ask yourself today, اب جائیے رات کو آج اپنے آپ سے پوچھئے am I sincere to myself؟ کیا میں sincere ہوں myself؟ مسلمانوں سے خواہش ہے، میری باتیں گروہوں سے تعلق نہیں ہے۔ آج پورے مسلمان جائیں جو سن رہے ہیں تقریروں کو، ریلے بھی ہوں گی کئی مرتبہ، سنیں، آپ جائیں تکیے پہ سر لگائیں۔ کیا میں قرآن سے قریب ہوں؟ قرآن یہ کہتا میں کچھ کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز، میں نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کہتا ہے روزہ، ہم روزہ نہیں رکھتا۔ قرآن کہہ رہا حج نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ بچنے کے لیے شیعہ بن جاتا ہے، حالانکہ شیعہ کافر ہے، پیسہ بچانے کے لیے سب کفر اختیار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی تو پتہ چلا یہ ایسا ایمان ہے کہ سب کو پسند ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی معلوم ہوا وہ احد میں بھی جو چکر تھی وہی چکر تھی، آج کی بھی وہی چکر ہے۔ میدان سے بھاگا، اور یہاں آج بھی بھاگ رہا میدان سے۔ جو زکوٰۃ نہ دے سکے مسلمان، وہ جان کیا دے گا بھائی؟ جی 2%، 2.5% نہ دے سکے، وہ جان کیا دے گا؟ نہیں دے گا۔ آج ایک آیت پھر میں تحفہ دے رہا ہوں، پھر میری طرف سے نہیں ہے بھائی، آیتیں حقیقت میں بوڑھا کرنے کے لیے کافی ہے مسلمانوں کو، جس پہ روتے چلے جائیں، گریا کریں۔ سورہ یہود قرآن کا 11واں سورہ، اس کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط ببعید۔ اللہ اکبر۔ نہیں جھوم رہے نا بھئی آپ لوگ؟ سناٹا ہے، آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک پلیئر چھکا مار دیا تو کتنے جھومتے ہیں۔ ہاں ایک شاعر نے ایک لفظ رکھ دیا، باقری نے ایک تقریر کرتے ہوئے ایک لفظ رکھ دیا، او نعرے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیت پہ حرکت کیوں نہیں؟ کتنے دور ہیں ہم لوگ اسلام سے؟ پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھئے۔ آیت پڑھ رہا ہوں، کچھ اثر نہیں ہو رہا، nothing is going on، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ Are you there؟ ہیں آپ یہاں پر نہیں ہیں؟ آیا اوپر کا حصہ کرائے پہ دے دیا ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ Is there anyone there؟
نہ کر رہا ہے قرآن، نہ کر رہا ہے، ضمیر انسانیت کو نہ کر رہا ہے، ضمیر مسلمان کو نہ کر رہا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا، قوم سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن یعنی مسلمانوں سے مخاطبت ہے سرکار۔ یا قوم، یا رب انا قومی، میری قوم، بتحقیق، انا سے مراد بتحقیق، بے شک، for sure, indeed، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن اور قوم خود قرینہ ہے سرکار کی قوم یعنی مسلمان۔ پھر دوسری آیت کیا کہہ رہی ہود کی؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی، ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، یہ میری کون ہے؟ یہ محمد ہے یا رسالت ہے؟ اللہ اکبر، یہ میری دشمنی سے مراد کیا ہے؟ کیا ذات محمد ہے؟ آواز ہی قرآن نے وما محمد الا رسول، وہ سوئے بھی تو رسول، اٹھے بھی تو رسول، بچپنا بھی رسول، جوانی بھی، اس کی رسالت اس کی ذات سے ہٹتی نہیں ہے۔ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی یعنی قرآن کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، تم پر وہ مصیبت نازل کرے جو مصیبت نازل ہوئی نوح کی قوم پر۔ اللہ اکبر، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط ببعید، لوط کا قصہ تو دور بھی نہیں ہے، نوح تو بہت دور ہیں، لوط کا قصہ سامنے ہے، اس کی قوم پر جو مصیبت آئی تھی۔ تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والا ہے، یہ عذاب آنے والا ہے، جو قرآن سے، دین سے جب تم دور ہو جاؤ گے تو جس طرح سے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے بچے، میرا مجمع کر، جو نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے بچے، اسی طرح سے میں بھی یہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہوں جو اس میں سوار ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ سچی پینفل جس کو کہتے ہیں، بہت پینفل، دردناک۔ 57 مسلم کنٹریز، 1.5 بلین مسلم، 1.5 ارب مسلم ذلت کی موکھی کیوں کھا رہا ہے؟ قرآن سے دور ہو گیا، سرکار کے تعلیمات سے دور ہو گیا۔ اگر دور نہ ہوتا تو یہ ذلت ہوتی؟ جب پریشان ہوتا ہے تو جانا کہاں پر؟ ہم سے کہتا ہے یا علی نہ کہو، ہم سے کہتا ہے یا محمد بدعت ہے، ہم سے کہتا ہے یا رسول اللہ بدعت ہے، لیکن خود جب پڑھتی ہے تو اس کو پکارتا ہے جس کو پکارنا بھی شرم نہ چاہیے۔ توجہ کا طالب، اللہ بھی کیسے مارتا؟ اچھا میرے اولیاء کو چھوڑ دیا تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ہینکی پینکی کمپلیکسٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں نہ سمجھا سکوں، آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان اٹھے، بیدار ہو۔ قرآن کے رکھنے کے معنی یہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔ اسی طرح سے کعبے کو، مدینے کو رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتے، کعبے کی حقیقت کو پانے والے کا نام ہے مسلمان۔ خواہ وہ کعبے سے دور ہو مگر وہ مسلمان ہے، قربت سے اسلام ملتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے نا بھی پینفل؟ ہے کہ نہیں پینفل؟ کتنا پین؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم میری دشمنی، یا رسول اللہ تیرے مسلمان تیری دشمنی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اور قوم نہیں ہے؟
یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی، سرکار آپ کی دشمنی کیسے؟ مسلمان ہے آپ کی دشمنی کیسے؟ کہ میری نہیں، میری ذات کی نہیں، میری آئیڈیالوجی کی، میرے افکار کی، یعنی افکار پر عمل نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں کچھ، سنتے ہیں کچھ، میں کہتا ہوں کچھ، عمل کرتے ہیں کچھ۔ میں نے کسی موقع پر ایک مثال دی تھی، پھر دوں گا، اس لیے کہ اچھی چیزوں کے مسلسل ریپیٹ کرنا چاہیے اور لیسنز کو لے کر کے جانا چاہیے۔ دیکھیے، جب کبھی کوئی ایکسپینسیو ٹریجڈی ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے ایک کمیشن۔ مثلا کوئی بڑا پلین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرتے ہیں؟ کمیشن بٹھاؤ بھائی۔ کمیشن کیوں بھائی؟ ریسرچ کرے کازز آف دی ایکسیڈنٹ، یہ جو تصادف ہوا ہے اس کے کازز کو جاننے کے لیے باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو بھائی؟ ملینز چلے گئے، پھر ملین کیوں خرچ کر رہے ہو؟ سبب کو جاننے کے لیے، کازز کو جاننے کے لیے پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ پھر اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ہائے ہائے، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج مسلمان جس رخ پہ پہنچ گیا ہے، سب مل کے بیٹھیں، اسکالرز بیٹھے، ملینز خرچ کریں کہ آج یہاں پہنچ گئے کیسے، آج یہاں پہنچ گئے کیسے۔ اس کے بعد نتیجہ نکلے تو ان سب کو کھینچیے جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، ان سب کو پکڑیے، اس لیے کہ دین شخصوں سے محبت کا نام نہیں ہے، آئیڈیالوجی سے محبت کا نام ہے۔ علی شخص کا نام نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا ہے اتنی ذلت؟ 9/11 کو کیا گیا اور ذلیل کرنے کے لیے۔ کیوں بھی کمیشن کیوں نہیں بٹھاتے بھائی؟ تو آپ کے پاس ہر ایک کمیشن بیٹھتا ہے، تم کیوں نہیں بٹھاتے؟ اس اتنا بڑا ٹریجڈی، وی وانٹ ٹو نو۔ اور جس نے کیا تھا اس کو برابر اس کو پکڑ کے ماریں، ختم کریں۔ کوئی گناہ کرتا ہے دوسرے کو بے خطاؤں کو پکڑ کے مارتے ہو، اور پھر تم بینر لیے ہوئے ہو انسانیت کا، اور مسلمان ان کے پیچھے جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی امید کر رہا ہے کہ امہ اس کا ساتھ دے گی۔ عبد المطلب نے دیا تھا جواب، دیکھو جب آیا تھا ابرہہ، میں نے ابرہہ کے اونٹوں کو، ابرہہ کے فوج سے یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو بچانے والا میں ہوں، اس لیے کہ جو جس کا ہوگا وہی بچائے گا۔ بتا دیا جب پریشان ہو تو کسی کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ یہ خاندان رسالت بنی ہاشم کا وتیرہ ہے، اس وقت بھی آج بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ سلیقہ ہے۔ ہم سے کہتا ہو یا محمد نہ کریں، نہ کہیں، بدعت ہے۔ لسٹ سناتے ہو، جنت البقیع کے قریب جاتے ہیں تو پوری لسٹ سنائی جاتی ہے۔ کیوں نہیں فریڈم ملتا ہم کو؟ فریڈم کی دنیا، ساری دنیا داد دیتی ہے، ہمیں کیوں نہیں آزادی ہے؟ ہم کچھ بھی مانتے ہیں بھائی، ہم زیارت پڑھنا چاہتے ہیں۔ Why you are stopping us؟ کیوں؟ اور مسلمان ہم پر یہ بھی ہے کہ مانے ان کو۔ ارے کیوں مانے بھائی؟ معیار کو مانے، نہ کہ شخصوں کو۔ جنگ جمل ہے اور خطرناک جنگ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، سنیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور طٰہٰ حسین، ڈاکٹر طٰہٰ حسین، ایجپٹ کا لاسٹ سینچوری کا بہترین اسکالر گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ جنگ جمل میں ایک مرتبہ اصحاب کچھ لوگ آئے مولا علی کے پاس، یا علی ہم لوگ پریشان ہیں۔ پریشان ہیں؟ کہے کہ پریشانی ایک طرف سرکار، آپ کے فضائل تو کیا کہنے، سرکار نے کیا کیا کہہ دیا آپ سے متعلق، دوسری طرف کدھر جائیں، یا علی کدھر جائیں، معلوم نہیں۔ مولا نے تاریخی جملہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، جو وہاں سے نور لیتے ہیں وہاں کبھی دنیا میں ظلمت نہیں آتی۔
جو اس گھر سے نور لیتا ہے کبھی ظلمتیں نہیں آتی. مولانا نے کہا ادر الحق، پہلے حق کو پہچان، اس کے بعد لوگوں سے محبت کر. لوگوں سے محبت کر کے حق پر ان کو نہ لاد. توجہ کا طالب ہوں. پہلے پیرامیٹر کو سیٹ کر لے، یہ پیرامیٹر ہے، اس کے بعد محبت کر. یہ نہ کر کے پہلے محبت کر کے پیرامیٹر کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مکتب اہل بیت پیرامیٹر ہے. توجہ کا طالب، مکتب اہل بیت پیرامیٹر ہے، سیٹ کرتا ہے. یا ادھر یا ادھر. یا علی انت الحق، علی مع الحق والحق مع علی. اللہم ادرع حق حیث ما دار. پروردگارہ ادھر حق کو موڑ دے جس طرف علی موڑ جائے. سرکار نے کہا تھا، فرمایا تھا نا کہ میری بات کی نہیں ہے، علی حق ہے، پورا مکمل حق ہے، اس کے مقابل میں جو بھی آئے باطل ہے. کہو تمہیں جرأت نہیں ہے، یہ جرأت صرف اس گھر سے ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں جرأت ہے تمہیں. اور قرآن یہ جرأت سکھائی ہے، یہ نہیں جرأت کہ اپنے سے. ادھر روزانہ ہم کو یاد دلایا جاتا تھا ہولوکاسٹ. ہاں یاد رکھنا وہ ظلم ہوا، ہولوکاسٹ یاد کرنا وہ ظلم ہوا. مگرمچھ کے آنسو. اور ہمیں ڈرایا جاتا تھا بولنا نہیں. ایڈمنٹن ایک شہر ہے ٹورنٹو کینیڈا میں، وہاں پر ایک ٹیچر نے صرف ہولوکاسٹ سے متعلق یہ جملہ کہا کہ اٹ از ویٹ فار می، مجھے کلیئر نہیں ہے کتنے مرے ہوں گے. اس کو کیس لے جایا گیا ایک ٹیچر کو، 6 سال تک کیس چلا. جہاں بھی کہیں دنیا میں ہوتا تھا اب چلاؤ بولو کیس کو. جو حقیقت کی جڑوں تک پہنچ رہا ہے، جس نے کہہ دیا اگر حقیقت ہے تو اس پہ کام کریں، محنت کریں اور ریسرچ کر کے بتائیں کہ کس نے ظلم کیا ہے. جو ظالم ہے اس کو سزا دیں. اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں جو ظالم نہیں ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ سمجھیں ان چیزوں کو. قرآن سے قربت یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن ہونے کے ساتھ جھومنے لگیں. قرآن سے قربت یہ ہے کہ تعلیمات قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، دین اپنی فکر کا نام نہیں ہے، دین خود فکر ہے، اس پر ڈھلنے کی کوشش کریں. I think so, I think so, I think so. میں یہ سمجھتا ہوں who are you؟ تم کون ہو؟ چپدی کا شوروا. تمہاری کیا صلاحیت؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا نہیں ہوں. دین یہ کچھ اور ہے. رمضان کا مہینہ تھا، بچے پریشان، میرے پاس 100-200 ای میل، مولانا چیٹنگ حرام ہو گئی. میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ قیامت کیا آ گئی؟ اصول اسلام کبھی کسی کے ایک جملے سے، قرآن پوچھئے، اسلام سے پوچھئے، دین سے پوچھئے. دین کہاں پر ہے؟ اسلام ایلیوژن کا نام نہیں ہے، اسلام حقیقت کا نام ہے. 2+3=5. 2 + 3 5. ہینکی پینکی نہیں ہے. پاکستان میں آ گئے تو 4 ہو گئے، کینیڈا گئے تو 6 ہو گئے. 2 + 3 جہاں بھی جائیے جب بھی جائیے 5 ہی ہیں. دین بھی اسی طرح سے 5 ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب مسلمان کو قریب ہونا ہے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے مصیبت، تم نے سرکار کو جلایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. لا یجرکم منکم شقاقی، میری دشمنی تم پر مصیبت نہ ڈالے. دیکھیے ایک دشمنی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قوم نوح نے دشمنی کی، نتیجہ کیا ہے؟ غرق. قوم ہود نے دشمنی کی، نتیجہ کیا ہے؟ عذاب. قوم صالح نے دشمنی کی، نتیجہ کیا ہے؟ عذاب. قوم سالوت نے دشمنی کی، نتیجہ کیا ہے؟ عذاب. دشمنی سے مراد دور ہو گئے. اگر مسلمان دشمنی کرے نتیجہ کیا ہے؟
یہ عذاب ہی تو ہے. یعنی 1.5 ارب مسلمان ہوتے ہوئے سب مکھی مار رہے ہیں, آپ کی کنٹری کو لے رہے ہیں, آپ کو گلا کاٹ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے ایک کے, اس لیے کہ وہ پہلے بھی بولتے تھے اب بھی بولتے تھے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. دین میرے افکار کا نام نہیں ہے. میں اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولتا ہوں, کہتا ہوں کہ کہیں باقری تو ناروں سے مجمع سے یہ نہ سمجھ کہ تو کام کر رہا ہے. جب تک میرے جملے حق سے ملے ہوئے رہیں گے وہ حق کے اثرات بھی رکھیں گے. جس دن یہ جملے حق سے ہٹ جائیں گے اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, میری دشمنی, سرکار آپ کی دشمنی مسلمان رہتے ہوئے. کہاں دشمنی یہ نہیں ہے کہ میں درود پڑھتے ہیں مجھ پر پھر بھی دشمن ہے, ہاں مجھ پہ درود پڑھتے ہیں پھر بھی دشمن ہے. آپ پہ درود پڑھتے ہیں, جی ہاں درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کراچی پاکستان بڑی خوشی ہوتی ہے, یا رسول اللہ. بہت سے مسجدوں دیکھا یا رسول اللہ, خدا کا شکر ہے یا تو چل رہا ہے یہاں پہ. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا شکر ہے. بچائیے میرے مسلمانوں, اس کو باقی رکھیے. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا رحمت للعالمین, بہت اچھی چیز ہے. مگر اس یا کو سمجھے کس کو پکار رہے ہیں؟ جو آپ کے پہلو میں ہے, جس نے ذخیرے کو چھوڑ دیا ہے, جس نے علم کو دے دیا ہے, جس نے بتا دیا دین کیا ہے, جس نے کمال تک دین کو پہنچا دیا ہے, جس نے کمال تک دین کو پہنچا دیا. تو آج ہمارا پین یہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے, ہمارا پین یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری تکلیف یہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. حتیٰ ہم نے ایسے بھی روحانیوں کو دیکھا جن کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. ایک ہمارے کالک ایسی باتیں چھڑنے لگی تو سر میں درد ہو رہا کہہ کر کے اڑ گئے. اللہ خدا کرے آپ کا درد کبھی کم نہ ہو. حق کی باتوں سے سر درد ہو جائے تو باقی کیا رہا. حسین کی مجلسیں ان حقائق کو جلانے کے لیے ہیں جن کو بھلا دیا گیا ہے. یہ مجلس حسین الیکٹریسٹی کا کام کرتی ہیں, جب کرنٹ پھیلاتی ہیں ساری دنیا میں, اور ایسا کرنٹ کہ پھر کبھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. مصر میں انقلاب آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے, الجزائر میں انقلاب آنے کے لیے دیر کیوں ہو رہی ہے, دوسرے ممالک میں انقلاب آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ سب کے پاس حسین نہیں ہے. اے کہہ گیا جملہ, حسین نہیں ہے. جس کے پاس حسین ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں, اس لیے کہ حسین یزید کے سامنے نہیں جھکا, تو حسین والے یہ کہتے ہیں آج کے یزید کے سامنے ہم جھکتے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جی قرآن سے دور ہو گیا مسلمان. یا رب انا قومی اتخذوا ھذا, آیت کو پڑھتے جائیے روتے جائیے. رونے کی آیت ہے, رونے کی آیت. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, قرآن کو دور کر دیا جان بوجھ کر, ڈیلیبریٹلی, الگ الگ الگ. اب ہم کو بتانا پڑتا ہے مولانا یہ کیا ہے, ماڈرن زمانہ ہے, ذرا قرآن کو بدلنا چاہیے. اچھا قرآن کو بدلنا چاہیے, آپ کے کردار کو نہیں بدلیں گے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. چینج کرنا چاہتے ہیں, آج کل امینڈمنٹ کرنا چاہیے. ذرا سا وہ آیتیں کچھ ایسی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی, اسی لیے بہتر ہے کہ کچھ اس میں فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے. نہیں ہے بھی اسلام میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ہمارا پوری پالیسی کلیئر ہے, خواہ وہ ڈومیسٹک پالیسی ہو,
توجہ کا طالب فارن پالیسی ہو. اسلام نے پوری پالیسیز کو ڈکلیئر کر دیا, یہ ہماری پالیسیز ہیں, جس کو آنا ہے تو آ جا, جس کو جانا ہو تو جاؤ, اب رہیں وہیں پر, کوئی پریشانی نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں کمپلشن نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن جب دین کو تم نے اپنا دیا اب تم دین پر عمل کرنا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کبھی ادھر کبھی ادھر. دیکھیے مثال دو میں آپ کو. ایک صاحب آئے, چیرتے پھاندتے ہوئے سامنے بیٹھ گئے, پھر 2 منٹ کے بعد اٹھ کر چلے گئے, پھر آئے پھاندتے ہوئے بیٹھ گئے. میں تو صبر کرتا ہوں, میں تو بہت سی چیزوں میں صبر کرتا ہوں, ممبر پہ جانے والا تو, لیکن کوئی جیالہ نوجوان کہے بھیا یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ, نہ ہی اندر آتے ہو نہ ہی باہر جاتے. دین بھی یہی کہتا ہے, یا پورے اندر آ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم سے نہ پوچھے موضوع سے متصل ہیں کہ نہیں ہیں. جی ہاں, ایک ایک لفظ موضوع سے متصل ہے, ایک ایک جملہ موضوع سے متصل ہے, میں ہٹتا نہیں ہوں. جملے قرآن ٹوٹل آئیڈیالوجی ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم تھوڑے پر عمل کرتے ہیں, تھوڑے پر عمل نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے ریجیکٹڈ, عمل کرنا تو پورا کرو. کل میں نے خطبہ غدیر کا حصہ سنایا تھا, قلت المؤمنین کثرت المنافقین. کون ہے منافق؟ یہی جو ایک ٹانگ کبھی ضرورت پہ بہت سارو چھے گھمے چھے. گجراتی میں کہتے ہیں بہت مزیدار ہے یہ, مزہ آتا ہے نماز مولانا, مزہ آتا ہے بہت. یہ خمسی ہے, آپ مولویوں کی چکر ہے یہ سب. نماز میں کچھ پوچھنے والا نہیں, کچھ نہیں. بیوی بھی خوش ہوتی ہے, کم از کم نماز پڑھ رہا ہے تو میرا غلام ضرور رہے گا. جب اللہ کا غلام ہے تو بیوی بھی خوش ہوتی ہے نماز پڑھنے سے. جی اب پیسہ نکالا, یہ کہاں سے نکالا میں, یہ زمانہ کہاں ہے؟ ایک زمانے میں ٹیکس نہیں تھا, اس زمانے میں خمس تھا. ٹیکس اتنا دیتے ہیں. کسی طرح شیطان جو حملہ کرتا ہے کہ یہاں پر یہاں نہ. تو ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہیں لڈو کے. جب تک ہم چو ہست ایمان ہست, ہم چو نیس ایمان نیس. جب تک لڈو ملتا رہتا بہت اچھے مسلمان ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ امام آ کر کے لڈو بانٹیں گے. جی نہیں, وہاں پر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام آتے ہیں پورا پیس ہو جائے گی دنیا, سکون ہو جائے گا. کہاں کس خواب میں ہیں؟ امام کے سولجر بننے کے لیے مصیبت سے گزرنا ہوگا. آپ کی رہائش, آپ کی خوشی یہی ہوگی, ان کے قدموں پہ جان دے دیں, پھر اس کے بعد کی نسلیں سکون سے ہوں گی. ہاں کہہ گیا جو کہنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آو باو دیے بت خانے زویرانی ماست. آو باو دیے بت خانے زویرانی ماست. جمعیت کفر ز پریشانی ماست. آباؤ دیے بت خانے زویرانی ماست. فلم انڈسٹری کیوں آباد ہے؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ کیوں آباد ہے؟ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. اب ذرا میرا سبق, اتنی جو محنت کیا ہوں, اب آئیے یہاں پر آ رہا ہوں, تحفہ لے جائیے. اللہ خدایا تیرا شکر ہے, ہم نے اس کا دامن تھاما ہے جس کے ساتھ جینے میں بھی مزہ ہے, مرنے میں بھی مزہ ہے. امام حسین علیہ السلام نہ صلوات پڑھیے تو اچھی طرح سے پڑھیے.
امام نے اپنے کسی بچے کو ایک استاد نے سورہ الحمد سکھایا تھا. امام نے اس کو 1000 دینار، 1000 جوڑے لباس، 1000 دینار، 1000 جوڑے لباس اور منہ اشرفیوں سے بھرا ہوا. کسی نے کہا مولا یہ نہیں، آپ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن سورہ الحمد، اس کے پیچھے سبق ہے. خود مولا بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا امام کا بیٹا ہے، ضرورت نہیں کہ امام ہی سکھائے، ٹیچر کو سکھانا چاہیے. آج آئیے قرآن کے پڑھانے والے کو ملتا کیا ہے؟ آج توجہ کا تعلیم. میتھمیٹک پڑھانے والے کو ملتا کیا ہے؟ جو روح کو زندہ کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ مولوی کی تنخواہ، معافی چاہتا ہوں مولانا تشریف فرمائیں، مجھ سے بھی کہنے لگی تنخواہ کیا ہے آپ کی؟ ارے تنخواہ تم دے سکو گے. اس لیے کہ مولوی ذات کا نام نہیں ہے، فکر کا نام ہے. فکر کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کوئی اجر نہیں ہوتا. لا اسألکم علیہ اجر، میں سوال ہی نہیں کرتا، اجر ہی نہیں ہے. میرا اجر اگر ہے تو ان سے محبت ہے. یہ محبت بھی یہ نہیں کہ ان کا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے. مولا امام حسین نے کیا کہا؟ اس کو دیکھو بھائی، 1000 دینار، 1000 جوڑے کپڑے. اب آئیے ہالی ووڈ بالی ووڈ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے، کس کو کھیل میں کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس ہوا نا بھائی کرکٹ، ہوا نا بھائی، کامیاب ہو کے گئے. کون کامیاب ہوئے؟ پاکستان کامیاب. کیا ہوا؟ ٹرافی ملی ساری دنیا میں. او ماشاءاللہ، سارے دنیا والے دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹ سے آ رہا ہے. جہاں رات ہے وہ لوگ بھی جاگ کے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ دن ہے، وہاں رات ہے. نبی مغرب میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کھیل میں. اور جیسے مل گئی ٹرافی تو یہ بچے کس سے متاثر ہوں گے؟ جگہ طالب ہوں تو ٹی وی کے سامنے اس لیے بیٹھیں گے یہ کروں گا تو ٹرافی ملے گی. اگر قرآن کی تلاوت پہ ٹرافی ملتی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. میں محفل مرتضیٰ والوں سے گزارش کرتا ہوں، آرگنائزیشن سے گزارش کرتا ہوں، یہاں پر ایک سسٹم تحفظ قرآن کا ایک کارنر بنائیے. یہاں پر حفظ قرآن کا، حافظ قرآن اگر کوئی مومن بچہ ہو جائے اس کو اتنا انعام دیجئے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ قرآن کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جوانوں سے گلہ نہ کیجئے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم نے بلایا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہم نے بلایا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں بات؟ آج ہمارا کوئی بچہ چند سورے یاد کر لے تو اس کو انعام مقرر کیجیے. ایک پارہ یاد کرے گا تو یہ انعام، دوسرا پارہ کرے گا یہ اسٹار، تیسرا پارہ یہ اسٹار، چوتھا پارہ یہ اسٹار. پہلے اسٹار میں اسٹار علی، اسٹار حسن، اسٹار حسین، اسٹار زین العابدین. جب 12ویں امام کا اسٹار لے لے تو سمجھا پورا قرآن لے لیا ہے. اب وہ فوج امام میں جانے کے قابل. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. او باودی بتخانے زویرانی ماست. بتخانے کیوں آباد ہو گئے؟ فلم انڈسٹری آباد کیوں ہو گئی؟ مسجدیں ویران ہو گئی، قرآن ویران ہو گیا. جمعیت کفر ز پریشانی ماست. G8 کنٹری نے یہ ہنگامہ کر دیا، یہ یونائٹڈ، اب ایران کے خلاف یونائٹڈ ہو گئے ہیں، وہ 5 میجر پاورز یونائٹڈ ہو گئے ہیں. دنیا پریشان ہے. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ان کے پاس 5 ہیں، ہمارے پاس 57 ہیں. 57 جس کا جمع بھی 12 ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
57 مسلم کنٹریز، G8 نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے بلایا تھا خانہ کعبہ میں، یہاں آؤ مسلمانوں، اس لیے کہ تم کسی کنگ کے فیصلے سے نہیں آ سکتے ہو۔ مثلا محفل مرتضیٰ میں اعلان کریں، یہاں کی کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے آرگنائزیشن کی بھلائی کے لیے 10 دن کا پروگرام رکھا جا رہا ہے، تشریف لائیے۔ کتنے آئیں گے؟ جن کی انٹرسٹ ہے، جو لڈو کھاتے رہتے ہیں وہی لوگ آئیں گے نا، دوسروں کیا دلچسپی ہے؟ لیکن ادھر کا حسین کی مجلس ہے، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، دور دور سے یہاں مجمع آتا ہے۔ اس مجلس میں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، مجھے معلوم ہے، میں تو کہتا ہوں امام زمانہ کے CIDs ہیں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، امامہ نہیں ہے ان کے سروں پر، مجھے معلوم ہے۔ اسی محفل میں نہ جانے کتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ دیکھیے آپ آئے ہیں یہاں پر، کس کے نام پر آئے ہیں؟ حسین کے نام پر۔ حج پہ جا رہے ہیں، کنگ عبداللہ کے نام پر نہیں، توجہ کا طالب ہوں، مسلمان جا رہا ہے اللہ کے نام سے، اب اس نام سے فائدہ اٹھاؤ۔ عرفہ میں ایک ایسی میٹنگ کرو کہ دنیا لرز جائے، ہم کنٹری سے نہ لرزیں، ہم دنیا کو لرزا دیں۔ یہ ہے قرآن سے قربت، وہ ہے قرآن سے دوری۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر ز پریشانی ماست۔ اسلام ندارد از خود عیبی، ہر عیبی کے حس ز مسلمانی ماست۔ اسلام میں عیب نہیں ہے، عیب ہے مسلمان میں۔ مسلمان میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ وہ مسلمان ہے، میں نے بتایا تھا نا، بایولوجیکل، یاد ہے نا مجلس، بایولوجیکل، باپ کے بیٹے، باپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان میں بھی مسلمان۔ اختیار ہوتا تو شاید کہیں اور سے لے آتے، پروردگار مجھے امریکہ میں پیدا کر، کچھ بھی ہو، ہم چو ملے بس کافی ہے۔ مسلمان گھرانے میں مل رہا ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ سلام ہو اس گھرانے پر جس نے اس قرآن سے قربت ایسی حاصل کی جس کے بعد خود ان کا سر جدا ہو گیا مگر قرآن جدا نہیں۔ حسین روز قیامت فخر کریں گے، ہاں نانا میں اس گلے کے اندر آنے والا نہیں ہوں، یا قومی، اسی لیے رسول اللہ نے کہا نا، میں نے 2 چیزیں بتائیں، یہ قومی، ایک اہل بیتی، ایک میری قوم، ایک میری اہل بیت۔ کون ہے یہ اہل بیت؟ جنہوں نے قرآن کو زندگی دی، اور آج بھی اسی کے ماننے والے کسی سے پرواہ نہیں کرتے، اسی کے ماننے والے جان دینے کے لیے تیار، اسی کے ماننے والے خون دینے کے لیے تیار، اسی کے ماننے والے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں مگر اتحاد بین المسلمین کے لیے۔ عراق میں آج کسی شیعہ نے کسی سنی مسجد میں جا کر کے ایک بام نہیں ڈالا، پوچھا گیا آغا سیستانی، سید اللہ سیستانی سے، آقا نے کہا نا، مظلوم نہتے انسان کو مار نہیں سکتے، وہ آئیڈیالوجی اور ہے، یہ آئیڈیالوجی اور ہے، وہ شام سے چلی ہے، یہاں اہل بیت سے چلی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی سمجھیں، اس آئیڈیالوجی کون سی آئیڈیالوجی؟ یہ آئیڈیالوجی خود گزشت، کیا ہے، مر جائیں گے کوئی بات، بم پھٹے گا۔ میرے گھر والے میری اہلیہ پوچھتی ہے تم کو کہیں نہیں ملا یار پاکستانی جاتے کیوں؟ پاکستانی جہاں جاتے ہو ہم 12 دن تک پریشان رہتے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں موت آ گئی تو روکتا کم،
مولا کا قول سنا کے نکالتا ہوں۔ مولا نے جنگ صفین میں، سنیے میرے نوجوان سن کر جائیے، جنگ صفین میں اپنے بیٹے محمد حنیفہ سے حنفیہ سے کہا بیٹا جاؤ فوجوں کے اندر اور درانہ گھس جاؤ، اگر موت نہیں آئی ہے تو تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، اگر آ گئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکے۔ اگر آ گئی ہے تو اس سے اچھی کیا موت ہو کہ اس محفل حسین میں ہو جائے۔ تو ہمیں ڈرائیے نہیں، بموں سے ڈرائیے نہیں، ہم نے تلوار سے ڈرا نہیں۔ ہم سے کہا گیا بچوں کا نام علی نہ رکھو، ہم نے رکھا، گلے کٹا لیے۔ وہی سلسلہ باقی ہے آج تک۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ حق کو خون پر ٹھہرنا ہے، اور خون کی فتح ہوگی، تلوار کی شکست ہوگی، تلوار کی شکست ہوگی۔ برادران عزیز، قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، یعنی قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ جملہ میرا راہ ساتھ، حسین کربلا کی طرف جا رہا، نہ قرآن کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جا رہے ہیں، قرآن والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چلے گئے کربلا میں، فوجیں بڑھنے لگیں۔ زینب نے بار بار پوچھا، اسرار پر خط لکھا، ایک کو لکھا جس کا نام ہے حبیبی، حبیبی میرا، اے کیا کہنے، امام جس کو حبیب کہہ دے اپنا فخر۔ مولا یہ شرف ہمارے لیے بھی بخش دے، یہ ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دوست ہے، حبیبی، حبیبی ابن مدائن، میں گھرا ہوا ہوں دشمنوں میں، اگر ممکن ہے تو آجا۔ کون ہے حبیب؟ معلوم ہے حبیب کون ہے؟ جو معرفت امام سے ایسے واقف تھا، روایتیں کہتی ہیں کہ امام کا بچپنا تھا، حبیب پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور خاک حسین کو لیتے جا رہے تھے، آنکھوں پر لگاتے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ تجھے نہیں معلوم یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین۔ کوفے میں پہنچا قاصد، پرآشوب زمانہ، معلوم کوفہ کیا تھا؟ کوفہ لا الہ الا اللہ، کوفہ جہاں تلواریں تیار ہو رہی تھیں، تبر تیار ہو رہے تھے، نیزے تیار ہو رہے تھے، پتھر تیار ہو رہے تھے، تاکہ فرزند رسول کو ذبح کیا جائے، فرزند رسول کو کاٹا جائے، فرزند رسول کے گھروں کو جلایا جائے، وہاں تیاری ہو رہی تھی، پرآشوب زمانہ تھا۔ قاصد دروازے پر پہنچا حبیب کے، حبیب کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عرب میں قاعدہ یہی تھا کہ ایسا ہوتا تو کہتے تھے کہ شاید قاصد آیا چاہتا ہے۔ دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ آواز انا برید الحسین، نام حسین کا سننا تھا، کھڑا ہو گیا۔ حبیب کھڑے ہو گئے، حبیب کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی گئے، قاصد کو سلام کیا، کہا کون؟ میں حسین، یہ خط ہے۔ خط کو کھولا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى حبیبی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ممکن ہے تو آ جاؤ، یہ فاطمہ کا لال دشمنوں میں گر چکا۔ حبیب آ جاؤ، حبیب دشمنوں میں گر گیا۔ اللہ، ایسا کیسا سامان آیا؟ فرزند رسول مجھے بلائے مدد کے لیے۔ واپس آئے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کوئی بات نہیں۔ کہا نہ کچھ ہے۔ کہ مولا نے بلایا، کہا جاؤ جاؤ جاؤ، خدا حافظ، کوئی بات نہیں، میری کوئی بات نہیں۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، بیوی بھی کہے جاؤ، اس لیے کہ حسین کے پاس جانا ہی قربت قرآن ہے۔ جاؤ، نکل جاؤ، نکلو نکلو۔ وہ حبیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو دیا گھوڑے کو، اس لیے کہ پرآشوب زمانہ تھا، کہ پیچھے سے جانا میرے کھیت کے پاس، میں فلاں جگہ آؤں گا۔ حبیب کہتے ہیں جب پہنچا گھوڑے کے پاس، گھوڑا گھاس سے منہ اٹھا چکا تھا، اور غلام یہ کہہ رہا تھا اگر میرا آقا آتا نہیں ہے مولا کی مدد کے لیے، میں سوار ہوں گا، میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آواز دی حبیب نے، اللہ، فرزند رسول پر ایسی کیا بات آئی ہوگی؟ صبح عاشور تھی، علم ہر ایک کے ہاتھ میں تھا، ایک علم باقی تھا۔ حسین نے کہا چاہنے والا آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک کوفے
حسین نے کہا پاس جاؤ استقبال کرو. تکبیرات کی آوازیں بلند ہوئی. زینب نے کہا فضہ پوچھو کون آیا ہے کون آیا ہے. فضہ نے کہا بی بی مبارک ہو حبیب آیا ہے, حبیب کا نام سننا تھا. زینب نے کہا جاؤ جاؤ سلام کرو میرا سلام کرو. حبیب نے منہ پہ تماچے مارے. اللہ فاطمہ کی بیٹی مجاہدین کو سلام کرے. فاطمہ کی بیٹی اور مجھے سلام کرے. اے حبیب تیر سلام پر یہ عالم ہو رہا ہے, ذرا شام غریبہ آنے دے, اسی گھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, کوئی قریب نہیں آئے گا بلکہ اس گھر کو جلانے کی کوشش کی جائے گی. حبیب کو سینے سے حسین نے لگایا. حبیب نے کہا مولا شرمندہ ہوں آپ کو خط لکھنے کی ضرورت پڑی. کہا حبیب مسئلہ ہی کچھ ایسا ہی ہے. حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا. حبیب نے کہا مجھے اجازت بھی تو دیجئے. کہا تم میرے مہمان ہو. حسین کے اس ارشاد پر حبیب رونے لگے. مولا یہ شرمندگی ہم ہی نے تو بلایا ہے. حبیب گئے, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. کچھ ہی دیر میں کہا مولا میرا سلام قبول کیجئے. حسین سراہنے پہنچے, کچھ چاہنے والے بھی. حبیب نے دوسرے سے کہا کوئی وصیت نہیں ہے, ایک ہی وصیت ہے, جب تک جیتے رہنا اپنے مولا کا خیال رکھنا. حبیب عصر عاشور ہوگا, فرزند رسول حل من ناصر. ماتم حسین.